علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عثمان بن ابی دہرشن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابی دہرشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقبل اللہ من عبد عملا حتی یشہد قلبہ مع بدنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل اور دماغ کو بھی حاضر رکھتا ہے، دل کو بھی پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور دماغ کو بھی پتہ ہو کہ نمازی کیا پڑھ رہا ہے۔ دوسری حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ بولیے یہ حدیث قدسی، جو حدیث حضور فرمائے کہ مجھے اللہ نے فرمایا وہ حدیث قدسی ہے، اور جو حضور خود فرمائے وہ حدیث نبوی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ حدیث قدسی اور نبوی میں کیا فرق ہے۔ جو حضور کہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے وہ حدیث قدسی ہے، اور جو خود فرمائے وہ حدیث نبوی ہے۔ پر اس حدیث کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اتقبل الصلاۃ ممن تودع بها لعظمتی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نماز اس کی قبول کرتا ہوں جو نماز کے بعد میری عظمت کی خاطر اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے۔ بولیے اپنے اندر نمازی میں بھائی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور ولم یستطل علی خلقی، اور میرے مخلوق پر اپنی بڑائی قائم نہ کرے، میری مخلوق پر اپنی بڑائی قائم نہ کرے، کسی کو یہ نہ جتائے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں یہ ہوں، نہیں، میری عظمت کی خاطر۔ دوسری حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ کے لیے اللہ پھر خود اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور ولم یبیت مصرا علی معصیتی، کہ ایک رات بھی ایسی نہ گزارے کہ گناہ پر اصرار کر کے سو رہا ہو، بلکہ توبہ کر کے سوئے۔ اصرار کیا ہے گناہ پر؟ کہ غلطی نہ ماننا اور توبہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اصرار۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اصرار اگر ہم چھوٹے گناہ پر بھی کریں گے وہ بھی کبیرہ بن جائے گا، وہ بھی چھوٹا نہیں رہے گا۔ تو فرمایا نمازی کی شان یہ ہے وہ ایک دن اور رات بھی توبہ کے بغیر گزارتا، وقطع النہار فی ذکری، اور وہ ایک دن بھی میرے ذکر کے بغیر گزارتا، ورحم المسکین، وہ مسکینوں پر رحم کرتا ہے۔ نمازی مساکین پر، مسکین وہ ہے جس کا آگا پیچھا کوئی نہ ہو، وابن السبیل، اور وہ راستے میں یعنی وہ جو مسافر ہیں جن کا کوئی یہاں ٹھکانہ نہیں، یہ نمازی ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ بولیے جی ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والارملۃ ورحم المصاب ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضعیفوں اور محتاجوں پر رحم کرتا ہے اور مصیبت زدہ شخص کی غمخواری کرتا ہے۔ جس پر مصیبت آ جائے اس کی کیا کرتا ہے بھائی؟ یہ وہ کردار ہے جو نمازی کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو حضور فرما رہے ہیں اس کی نماز قبول ہے۔ بولیے جی اس کی نماز ہے قبول ہے۔ اگلے لفظ سنیے ذرا توجہ سے، ذالک نور ذالک نورہ کنور الشمس، فرمایا پھر اس نمازی کا نور ایسے ہوگا جیسے سورج کا نور ہے۔ سارے مل کے کہو نا جی سبحان اللہ۔ اور فرمایا اقلبہ بعزتہ، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے
میں پھر اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس نمازی کی حفاظت کروں گا، یہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ وفی الجہالۃ حلمن، اور میں اس کو اندھیروں میں حلم عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا وَمَثَلُهُ فِي خَلْقِي كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ، پھر یہ نمازی جو لوگوں کی مدد کرتا ہے یہ میری مخلوق میں ایسے ہوگا جیسے جنتوں میں جنت الفردوس ہے، جیسے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے تو یہ نمازی بھی مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ اب بھائی صرف یہی نماز نہیں ہے کہ پڑھ لی تو بس باقی کوئی نہ ویکھیا سجے کھبے کی ہو رہے ہیں، غریب بھوکے مر رہے ہیں، یتیماں نال کی ہو رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، سب دا خیال۔ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ قال اولہ شیء یرفع من هذه الامة الخشوع، کہ سب سے پہلے میری امت میں سے نمازوں کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ خشوع کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ نمازی جنہوں نے اپنی نماز کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیا۔ یہ خوف سب سے پہلے نمازیوں میں سے اٹھ جائے گا، ان کو سارے خوف ہوں گے بس اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا حتی لا تری فیہا خاشعا، تو دیکھے گا کہ مسجدیں بھری ہوں گی پر اللہ سے ڈرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ اور اگلی حدیث ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما كان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد، کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں گھوڑا صرف حضرت مقداد کے پاس تھا۔ گھوڑے کی سواری کن کے پاس تھی جی؟ حضرت مقداد ابن اسود کے پاس تھی۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے دیکھا کہ رات کو سارا قافلہ سو گیا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ سارا قافلہ سو گیا، تھکے ہوئے تھے سب، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے تحت شجرتی یصلی و یبکی حتی اصبح، درخت کے نیچے سرکار ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے رہے، اور اسی طرح صبح ہو گئی۔ تو اللہ بھائی ہمیں بھی اس طرح کی کوئی نماز عطا فرما دے، سب کہہ دے نا جی آمین۔ وعن عبداللہ ابن ابی بکر ان ابا طلحۃ الانصاری رضی اللہ تعالی، اب یہ ذرا حدیث دل کے کانوں سے سننی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ کان یصلی فی حائط لہ فطار دبسی فتفق یتردد یلتمس مخرجا فلا یجد فاعجبته ذلك فجعلہ، کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، باغ کے درخت بہت زیادہ تھے، ایک پرندہ آ گیا، وہ اندر گھس گیا مگر اس کو باہر جانے کا راستہ، اب وہ چڑیا کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، تو ان کی نماز، ان کی توجہ کدھر چلی گئی؟ اس پرندے کی طرف، چڑیا کی طرف، کہ یہ کیا کر رہی ہے، اور تو کہتے ہیں فجعل یبیت بصرہ ساعۃ، ایک گھڑی کے لیے نظر ادھر چلی گئی، ثم رجع الی صلاتہ، جب واپس اپنی نماز کی طرف توجہ کی، فاذا هو لا يدري كم صلى، ان کو یاد نہ رہا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، ان کو یاد نہ رہا کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، تو پتہ چلا بھی صحابیوں نال بھی مسئلے ہوندے رہے نے، کلے اپنے نہیں نے۔ تو فقال او نماز پڑھ کے کہنے لگے قد اصابنی فی مالی ھذا، یہ مال تو میرے لیے مصیبت بن گیا، یہ مال تو میرے لیے اے میں تھوڑی محنت کرتا ہوں نا بھی، وہ مہمان جڑا نماز چھڑا دے وے وہ مہمان نہیں مصیبت ہے، وہ کیا جی وہ تو مصیبت بن گیا، اور صحابی دا قول اج لب گیا، میں نے سارا ہو گیا نا، کیوں نہ کیا کہ ہائے یہ لقد اصابنی فی مالی ھذا فتنہ، یہ مال تو میرے لیے مصیبت بن گیا، یہ تو فتنہ بن گیا۔ فجاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر لہ الذی اصابہ فی صلاتہ، اور اس مصیبت کا ذکر کیا جو نماز میں واقع ہو گئی،
اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مصیبت. ذرا بولے بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ مصیبت. ہائے کاش ساڈا بھی یہی ذہن بن جائے تے اسی وہ نمازی نہ بن جائیے جن تے اللہ راضی ہو جائے. اس مصیبت جی ہاں ایسا ہماری وہ مصیبت کا ذکر کیا. وقال یا رسول اللہ هو صدقۃ فداہ حیث شئت. کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں جس نے مجھے نماز سے روک لیا، لہذا آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ ہے. یہ واقعہ حضرت عثمان غنی پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی ایک صحابی کے ساتھ آیا کہ ان کی نا وہ کھجور کے درختوں سے شاخیں جھکی ہوئی تھی، تو یہ نماز پڑھتے پڑھتے بڑے خوش ہوئے دیکھ کے، اور جب خوش ہوئے تو بعد میں وہ کہنے لگے ہوئے 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 فقال لقد اصابتی فی مالی ھذا فتنہ. وہی لفظ انصاری والے کہنے لگے ہوئے 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 یہ مال تو فتنہ بن گیا. فجاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عثمان کے پاس آئے. وہو یومئذ خلیفۃ، وہ خلیفہ تھے. فذکر ذلک لہ، ذکر کیا اپنے اس عمل کا کہ یوں میری نماز مجھ سے بھول گئی. قال وہو صدقۃ فاجعلہ فی سبیل الخیر. کہنے لگے عثمان یہ سارا باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. فباعہ ب50 الفا، وہ 50,000 میں فروخت ہوا. کتنے ہزار میں جی؟ فسمى ذلك المال ال50، اس کا نام پڑ گیا 50,000 والا باغ. 50,000 والا ایک نماز کی وجہ سے 50,000 کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اور ساڑھے کو معاہدہ دودھ نہیں چھڑا جاندہ اللہ دے فضل نال. وَأَنْ عُقْبَةَ ابن عامر، آخری حدیث چھوٹی سی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یتودع فیسبغ الوضوء. یہ بڑے پیار سے سنیے گا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھی اچھی طرح وضو کرے، بولیے اچھی طرح وضو کرے. دیکھو بھائی جس طرح جنت کی چابی نماز ہے نا، تو نماز کی چابی وضو ہے. نماز کی چابی کیا ہے جی؟ اچھی طرح وضو کرے. اور سنیے ثم یقوم فی صلاتی، کھڑا ہو جائے پھر نماز کے لیے. فیعلم ما یقول، اس کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو پتہ ہو کہ میں یہ نہیں بھی ادھر ماشاءاللہ نماز والے تھے حساب کتاب سارا وچے ہی فارغ ہے، پتہ یا سلام پھیریا نال یاد آ گیا کی کرنا سی نہ. فیعلم ما یقول، اسے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. اِلَّن فَتَلَ وَهُوَ كَيُومَ وَلَدْتُهُ أُمُّهُ. میرے نبی نے فرمایا جب یہ سلام پھیر کے نماز سے نکلا تو ایسے نکل رہا ہے جیسے آج اپنی ماں کے بطن سے نکل رہا ہے، یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتے ہوئے پاک ہوتا ہے نا جی، یہ نمازی سلام پھیر کر ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہی بشارت حضور نے حج پر دی ہے کہ حاجی جب حج کرتا ہے واپس لوٹتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے بطن سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا. اور یہی فضیلت حضور نے نمازی کو عطا فرما دی ہے. بھائی اللہ تعالی ہمیں ان نمازیوں میں شامل فرمائے. کہہ دو آمین. آخر ودعوانا الحمدللہ.